الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. Hello. Hello, mic check. Hello, hello. Hello.
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگی. قصہ مختصر سی میری کہانی ہے، مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے بس ان کی مہربانی ہے. اور نعت محبوب داور سند ہو گئی، فرد اسیاں میری مسترد ہو گئی. اور مجھ سا آسی بھی آغوش رحمت میں ہے، یہ بندہ نوازی کی حد ہو گئی. اور عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول. اور عجب تماشا ہو، عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم، عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم. سامعین عزیز شام، آج ہم موجود ہیں سالانہ عرس مقدس بڑی 11ویں شریف کے لیے. اللہ کریم ہم سب کا یہاں پر آنا، پڑھنے والوں کا پڑھنا، سننے والوں کا سننا قبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کی حاضری بارگاہ غوث اعظم میں قبول فرمائے. احباب عزیز وقار، ابھی کچھ لمحات بعد آج کی اس عظیم الشان عرس مقدس کا آغاز تلاوت کلام پاک. حضور غوث پاک سے محبت کرنے والے ہیں، اور محبت کی جو شرط اول ہے وہ اطاعت ہوتی ہے. ہم محبت کا دعویٰ کر لیں لیکن اطاعت نہ کریں تو اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا. اور محبت کے کرینوں میں جو سب سے پہلا اور بنیاد ادب ہوتا ہے کہ ہم محبت کا دعویٰ کریں، اطاعت نہ کریں تب بھی اس محبت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم محبت کا دعویٰ کریں لیکن ہمارے اندر عدم موجود نہ ہو اس محبت کے لیے، تب بھی اس محبت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. جب یہودوں نے کہا کہ ہمارا رابطہ ڈائریکٹ اللہ سے ہے، ہم سیدھا رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں، ہمیں اس محمد کے پاس جانے کی معاذ اللہ ضرورت نہیں ہے، تو انہوں نے یہ جب کہا
اس موقع پر اللہ خالق کائنات نے جو ہے وہ ایک قرآن پاک کی یہ آیت نازل فرمائی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. قل اے محبوب فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، تم میری اتباع کرو. اتباع کرنے سے کیا ملے گا؟ فاتبعونی یحببکم اللہ، تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. ایک طرف محبت ہے، دوسری طرف اطاعت ہے، اور تیسری طرف اجر یہ ہے کہ ہم نے زندگی میں جو بھی گناہ کیے ہیں اللہ خالق کائنات ان سب سے درگزر فرما دے گا. یہ ایک محبت ہے. اگر ان محبت کے اصولوں پر پورا نہ اترا جائے تو وہ محبت قابل قبول نہیں ہوتی. ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، دعویٰ کرنا بھی چاہیے، لیکن محبت کے ساتھ ساتھ ہمیں اطاعت رسول، اور ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کی اطاعت کرنا بھی، ہم اگر اس کی اطاعت کریں گے تب ہماری محبت قابل قبول ہوگی. محبت وہ نہیں ہے، عشق وہ نہیں ہے جو خود کیا اور ٹھپا لگایا. عشق وہ ہے جو بارگاہ محمد میں قبول ہو جائے. وہ عشق ہے. وہ عشق کیا ہے؟ وہ عشق اطاعت رسول ہے. وہ عشق کیا ہے؟ وہ عشق نماز ہے. وہ عشق کیا ہے؟ وہ عشق قرآن کریم ہے جس سے ہم سب دور ہیں. ہم غلامی رسول میں موت بھی قبول کے نعرے تو لگاتے ہیں، لیکن ہمیں اس بات کا نہیں پتا کہ ہم اس بات میں کہہ کیا رہے ہوتے ہیں. ہم ایک طرف غلامی رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف ہم نماز سے دور ہیں. ہم ایک طرف غلامی رسول میں موت بھی قبول کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف جس سے ہم محبت کرتے ہیں، جس کی غلامی میں رہتے ہیں، اس پر نازل ہونے والی کتاب سے دور ہیں. حاضرین مقدس، احباب عزیز وقار، اگر ہم محبت بھی کریں اور ان چیزوں سے دور بھی رہیں تو محبت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. محبت کا فائدہ تب ہے جب ہم محبت کے ساتھ ساتھ اس کی اطاعت بھی کریں، اس کا ادب بھی کریں. اب اس کا اطاعت کیا ہے؟ اس کی اطاعت یہ ہے کہ جس چیز سے اس نے محبت کی ہے ہم بھی اس سے والہانہ محبت کریں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک فرمایا، لیکن ہم غلامی رسول کا دعویٰ کرتے ہوئے بھی نماز سے دور ہیں. احباب عزیز وقار، ہم آج حضور غوث پاک کی بارگاہ میں موجود ہیں. حضور غوث پاک نے ہمیں کس چیز کا درس دیا ہے؟ آج وہ ہم سننے کے لیے یہاں پر آئے ہیں. آج وہ ہم یہاں پر سننے کے لیے آئے ہیں، لیکن ہم نے صرف سننا نہیں ہے، بلکہ سننے کے ساتھ اپنے دل کی تختی پر نوٹ کرنا ہے، اور یہاں سے یہ عہد کر کے جانا ہے کہ ہم حضور غوث پاک سے محبت بھی کریں گے اور ان کے فرامین پر عمل بھی کریں گے. یہ نہیں ہے کہ ہم زبانی کلامی محبت کا دعویٰ کریں، لیکن